بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاللہ مرجعکم، عذاب کو بعید نہ سمجھو، الاللہ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور وہی اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خیال سے بیٹھو، الا انہم دعویٰ ثانیہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ پہلا دعویٰ تھا کہ العبادت للہ وحدہ، اب دعویٰ ہے کہ علم الغیب للہ وحدہ۔ الا انہم یصنعون، خبردار بے شک وہ یصنعون دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لے یستخفوا تاکہ چھپ جائیں، بے دلالت الحال منہ اس اللہ سے، الہین یستغشون ثیابہم، خبردار جب اوڑھتے ہیں کپڑے اپنے، یعلم ما یسرون، وہ اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو چھپاتے ہیں وہ، وما یعلنون، اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں وہ، انہ علیم بذات الصدور، انہ تعلیل ہے کیونکہ وہ اللہ پاک جاننے والا ہے بذات الصدور، دلوں کے رازوں تک کو۔ اس آیت کے کیا معنی ہے؟ الا انہم یصنعون صدورہم لیستخفوا منہ، اس آیت کے 3 معنی بیان کیے گئے، توجہ میری طرف، پہلے وہ معنی سمجھ لو پھر میں اصل بات عرض کروں گا۔ اس کے معنی 3 ہیں۔ پہلا معنی، الا انہم یصنعون صدورہم لیستخفوا منہ، منہ کی ضمیر کا مرجع نبی پاک ہے، اور یہ حالت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی کہ پیغمبر جب مسئلہ بیان کرتا ہے اللہ تعبدو الا اللہ بالا، تو یہ مشرک بے ایمان اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیتی ہیں۔ او سورۃ نوح میں چلے جاؤ، جعلوا اصابعہم واستغشوا ثیابہم، ہاں واستغشوا ثیابہم، کب؟ دوران دعوت، کانوں میں انگلیاں دیتے تھے اور اوپر چادریں لپیٹ لیتے تھے تاکہ اس داعی توحید کی شکل بھی نظر نہ آئے، دیکھے ہی نہیں، اس کی آواز ہم تک پہنچے ہی نہیں، اور وہ سمجھتے کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ جو ہمارے معبودوں کی گستاخیاں کرتا ہے، نہیں سنتے نہیں دیکھتے، تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح دعوت دیتے، اسی طرح دیگر انبیاء نے دعوت دی۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ مشرک جو کٹر مشرک ہوتے ہیں، وہ جب مسئلہ توحید بیان ہو تو اوپر چادریں کر کے بھاگ جاتی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دورے میں ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک علاقے میں مولویوں نے کہا کہ یہ پنڈی والا مولوی آ رہا ہے، اور جس کے کانوں پر اس کی آواز چلی گئی تو اس کی بیوی فارغ ہو جاتی، اتنا بڑا گستاخ ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تقریر کی، ایک بوڑھا بابا تھا تو بڑا کٹر مشرک تھا، تو بعد میں پھر اس نے حضرت شیخ کو بتایا تو وہ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا کہ بہت بڑا گستاخ رسول آ رہا ہے۔ مولوی مشہور اسی طرح کرتے جی، تو وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا، لاؤڈ سپیکر بڑا تیز تھا، تو شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی، اس نے اوپر چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی، کانوں پر بھی انگلیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی جدھر جھاڑیوں میں چھپا تو وہ بگل بھی ادھر ہی لگا ہوا تھا۔ تو وہ کچھ دیر تو پڑا رہا، اس نے کہا چلو آواز تو آ گئی ہے، میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ تو اس نے سنا تو حضرت شیخ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان شروع کیا تھا، ہنالک دعا زکریا ربہ،
یہ واقعہ۔ پھر شیخ کا انداز بھی تھا، وہ روتے بھی تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے، تو وہ آدمی سنتا رہا، اور وہ جھاڑیوں میں پڑے پڑے، اوپر اس نے کپڑا بھی کیا ہوا تھا، بس تغشوا ثیابہم، پورا وہی پرانی روٹین، اور سنتا، اور اسی جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ باقی مولوی سچی بات کر رہا ہے تو میں نے تو کوئی دربار نہیں چھوڑا، ہر پیر سے بیٹے مانگے، تو مجھے بیٹا دے، اگر یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے تو مجھے بیٹا دے، اور اسی مولوی کو میں تقریر کرواؤں گا۔ منت ساتھ بانی۔ سال کے بعد پنڈی آیا وہ بابا، جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد پھر شیخ القرآن کو واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ سے ٹائم لینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دے دیے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں نے منت جھاڑیوں میں چھپ کے مانی تھی، میں بھاگا تھا تجھ سے، اور ابھی تیری تقریر۔ پھر شیخ گئے وہاں بیان کیا، تقریر کی۔ مشرک ہمیشہ چھپتے ہیں، ہم نے بھی کچھ ایسے مشرک دیکھے، ہمارے علاقے میں بھی ایک مشرک تھا، تو وہ جب مسئلہ بیان ہوتا تو بالکل چادر یوں کرتا، اوپر بھی چھپ جاتا، ادھر بھی چھپ جاتا، دو دو چادریں کرتا۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اس سے مراد ہے دوران دعوت، مشرکین سینوں کو ٹیڑھا کرتے، اوپر سے چادریں لپیٹتے تاکہ محمد مصطفیٰ سے چھپ جائے اور آپ کا چہرہ تک نہ دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان جو کچھ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے، ان کی پوری سزا دوں گا۔ یہ پہلا معنی ہے اس آیت کا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ دوسرے ترجمے پر بھی مراد مشرکین ہی ہیں، اور یہ مشرکین پیغمبر کریم کے خلاف منصوبے بناتے، اور منصوبے بناتے وقت یہ اوپر سے کپڑے نیچے ہو جاتے اور اوپر سے کپڑے کر لیتے، میٹنگوں میں چھپ چھپ کر میٹنگیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم جو میرے پیغمبر کے خلاف یہ میٹنگیں کر رہے ہو اور اوپر سے چادریں اندر داخل ہو کے خفیہ مشورے کرتے ہو، تو تمہارا حال تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کا بھی جانتا ہوں۔ عقیدے کے طور پہ نہیں چھپتے تھے، دلالت حال اوپر لکھا ہے، اس لیے تمہارا حال اس پہ دلالت کرتا ہے کہ تم چھپ چھپ کے اوپر چادریں کر کے میٹنگیں کرتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے، اور میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم جانو گے، پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ بھی مشرک۔ تیسری تفسیر ہے بخاری میں، آپ کے پاس بھی کہیں لکھا ہوگا بخاری کا حوالہ بھی، بخاری شریف کی حدیث آئی ہوگی کہ یہ جو تھی آیت، اس کا شان نزول اہل ایمان ہے۔ بعض صحابہ کو استحضار توحید کی یہ کیفیت بنی کہ وہ قضائے حاجت یا ہم بستری کے وقت بھی کپڑے اتارنے سے حیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ تم امت کے مقتدا ہو، اور تم اگر یہ تکلف کرو گے تو امت تمہارے پیچھے کیسے تقلید تو تمہاری اتباع کرے گی۔ تو اس لیے انہیں سمجھایا گیا کہ تم جو صدور کو ٹیڑھا کرتے ہو اور اوپر کپڑے لپیٹتے ہو، اور اس حیا اور ادب کی وجہ سے کہ اللہ ہمیں نہ دیکھے، تو میں کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھتا ہوں، تو پھر ایسے تکلفات کرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے تمہارے دل کا بھی پتہ ہے، ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ اصل بات یہ ہے، سمجھو کہ اس آیت کا شان نزول پہلی اور دوسری وجہ صحیح ہے، سیاق و سباق بھی اسی پہ ہے، اور آیت کا مقصد بھی زیادہ جو فٹ آ رہی ہے وہ پہلا معنی ہے جو میں نے کیا ہے، اور دوسرا بھی مفسرین نے کیا ہے۔ لیکن یہ جو بخاری شریف میں آیا ہے
اس کو بہت حضرات نے رد بھی کیا، وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے، لیکن ہم اچھی تطبیق دے لیتی ہیں۔ اب میری طرف توجہ کرو تو وہ جو بخاری شریف میں بات آئی تو وہ انطباق کی وجہ سے بطور شان نزول کہہ دیا گیا۔ میں نے شان نزول کا آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی واقعہ پر منطبق ہو رہا ہو تو اس کو بھی کیا بول دیتے ہیں؟ شان نزول۔ آیت نازل صحابہ کے اس عمل پہ نہیں ہوئی، بلکہ بعض صحابہ کا یہ عمل بھی اس آیت کا مصداق بنا ہے۔ تو ابن عباس نے جو فرمایا کہ ان کے حق میں نازل ہوئی، یعنی ان پہ بھی یہ انطباق اور ان کے لیے بھی یہ تنبیہ بن سکتی ہے، تو یہ استنباط ابن عباس کا شان نزول کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ساتھ ملا لو تو اس طرح یہ تطبیق ہوگی۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ تین معنی ہو گئے، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔